تو ہی تو میرا سب کچھ ہے۔ مگر باپ کے دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہوا۔ باپ سوچنے لگا کہ میری بیٹی کو خوشی دینے کے لیے مجھے کیا کیا قربان کرنا پڑے گا۔ میں سب کچھ قربان کروں گا، لیکن کیا وہ میری اس قربانی کو سمجھ پائے گی یا نہیں، سمجھے گی بھی صحیح یا نہیں؟ دوستو، والدین اپنی خواہشوں کو دفن کر دیتے، قسم خدا کی مٹی میں ملا دیتے ہیں تاکہ اولاد کے خواب زندہ رہیں، اولاد کا ہر ایک خواب پورا کر سکے۔ دنیا میں سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر والدین کا دکھ اولاد کے رویے سے کبھی ختم نہیں ہوتا۔ بھائیو، جب ماں باپ روتے ہیں تو ان کے آنسو زمین پر نہیں آسمان پر گر کر بد دعائیں بن جاتے ہیں۔ ایک باپ اپنے خواب بیچ کر اپنی بیٹی کے خواب خریدتا ہے، مگر اولاد کو یہ قربانی نظر نہیں آتی یہ قربانی نظر۔ رات کا سناٹا تھا اور ایک بوڑھا مزدور سردی میں کانپتا ہوا ہاتھوں میں اوزار تھامے اپنے دن بھر کے کام کا حساب لگا رہا تھا۔ اس کی سفید داڑھی مٹی اور پسینے سے آلودہ تھی اور آنکھوں میں نیند کے بجائے تھکن اور فکر مندی کا سایہ تھا۔ یہ کوئی عام بوڑھا نہیں تھا، یہ ایک باپ تھا جس کے دل میں بیٹی کے لیے ایک خواب زندہ تھا۔ بیٹی نے کہا تھا، ابا مجھے موبائل چاہیے، مجھے موبائل خرید کر دو۔ بیٹی کا یہ حکم سن کر اس وقت تو باپ مسکرا دیا تھا، مگر اس کے اندر کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جیب خالی ہے، مگر بیٹی کی خوشی کے لیے وہ اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار تھا۔ صبح کا وقت تھا، مزدور سڑک کے کنارے ایک قطار میں بیٹھے کام کے انتظار میں تھے۔ ان کے درمیان ایک بوڑھا شخص بھی بیٹھا تھا جس کی عمر کا بوجھ اس کی جھکی ہوئی کمر اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اس کی سفید داڑھی مٹی اور پسینے سے آلودہ تھی اور اس کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن اور غم کی گہرائی واضح تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو کبھی اپنے خاندان کا سہارا تھا، لیکن آج خود زندگی کے سہارے کا محتاج ہو چکا تھا۔ وہ سردی سے کپ کپاتے ہوئے امید کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا کہ شاید کوئی اسے کام پر لے جائے، مگر اس کے ارد گرد بیٹھے مزدور ہنس رہے تھے اور طنز کے تیر چلا رہے تھے۔ ایک مزدور ہنستے ہوئے بولا، ارے او بابا، تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو اوزار کیسے پکڑے گا؟ تیرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، تو اوزار کیسے پکڑے گا؟ تجھ سے تو ایک اینٹ بھی نہیں اٹھا